السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں پڑھاؤں گی استاد کا احترام کا دوسرا حصہ۔ تو دوسرے حصے میں ہم یہ پڑھیں گے، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ شاگرد استاد کے لیے اپنے دل میں عزت و محبت اور احترام پیدا کرے۔ تاریخ گواہ ہے کہ عالمی سطح پر شہرت حاصل کرنے والے مفکروں مثلاً افلاطون، ارسطو، بولسنا، اقبال، غالب، شیکسپیئر، رابندر ناتھ ٹیگور، امام بخاری اور مولانا رومی وغیرہ نے ہمیشہ اپنے استاد کا دل کی گہرائی سے احترام کیا ہے۔ تاریخ میں ایسے لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے جنہوں نے اپنے استاد کے ساتھ احترام و محبت کا رشتہ قائم کر کے مشکل سے مشکل راہوں کا سفر آسانی سے طے کر کے کامیابی کی مسرت حاصل کی ہے۔ روایت ہے کہ نوشہرہ نے ایک بار اپنے فرزند کو تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاد کے پاس بھیجا۔ مدت گزرنے کے بعد نوشہرہ کو خیال آیا کہ جا کر دیکھے کہ تعلیم و تربیت پانے کی کیا حالت ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ استاد نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں اور ان کا بیٹا ہاتھ میں لوٹا اٹھا کر پانی ڈال رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ان کو کافی غصہ آیا اور اپنے بیٹے کے منہ پر چپت لگا دی۔ استاد حیران ہوا کہ شاید اس سے خیال ہوا ہے کہ شہزادے سے پانی ڈلوا رہا ہے۔ نوشہرہ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بیٹے کو تنبیہ کی کہ استاد خود پاؤں دھو رہے ہیں اور تم پانی ڈال رہے ہو، تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ کیا تم خود اس کے پاؤں نہیں دھو سکتے ہو؟ دوسری ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ سکندر اعظم دنیا کی بہت سی فتوحات حاصل کر کے وطن واپس پہنچا تو سب سے پہلے اپنے استاد ارسطو سے ملنے کا ارادہ کیا۔ اس غرض سے وہ اپنے استاد کے پاس گئے۔ جب وہ وہاں مکان میں داخل ہوا تو ارسطو صحن میں بیٹھا مزے سے دھوپ تاپ رہا تھا۔ سکندر اعظم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بڑے